کہنے لگے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ کہنے لگے اے ہود جتنے بھی دلائل لے کر آتے ہو آتے رہو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، آپ کا بیان سن کر ہم اپنے ان بتوں کو نہیں چھوڑتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اب کیوں بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں؟ پھر کیا کہنے لگے؟ یہ مشرک اس طرح کہتے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اس ہود سے بچو، اس کو ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کی باتیں کر رہا ہے، ہمارے بتوں سے روک رہا ہے، لگتا یوں ہے کہ ہمارے کسی معبود کی اس کو بد دعا لگ گئی۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اے میرے رب میری دعوت و تبلیغ پر آپ بھی گواہ بن جائیں اور سننے والے تم بھی گواہ بن جاؤ، میں تمہارے معبودوں کی بد دعاؤں سے تمہارے معبودوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، انی بریء مما تشرکون، جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سے میری برات ہے، میرا اجر میری حفاظت کرنے والا میرا معبود ہے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہی میری حفاظت بھی کرے گا، وہی کھانا بھی کھلائے گا، کاش کہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ بات ہوتی رہی، پھر بھی اللہ کے پیغمبر ہے نا، ان میں تڑپ ہوتی ہے کہ یار یہ جاہل لوگ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، پھر دعا بھی کرتے ہیں، پھر سمجھاتے بھی ہیں، اور ساتھ نجات کا وظیفہ بھی بتا رہے ہیں کہ نجات کا وظیفہ یہ ہے استغفار اور توبہ، پھر سمجھا رہے ہیں۔ سورہ اعراف میں قرآن مجید نے بتایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ قوم اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ اور ڈر جاؤ، نجات پا جاؤ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قوم کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ آپ کیا ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ۔ حق بات کہی جائے نا، توحید کی بات کہی جائے، رسم و رواج سے بچنے کی بات کہی جائے تو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ پرانے آباء و اجداد سے ہمیں ان کے مسلک سے دور کر رہے ہیں، یہ پرانی سنت ہے، فرقہ ضالہ کی پرانی سنت ہے۔ کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اعوذ باللہ، کہ ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں تو آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ اور اس سے بڑھ کر ہٹ درمی یہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو یہ کہنے لگے کہ آپ تو گمراہ ہیں، غلط ہیں آپ۔ اب یہ دیکھیں پیغمبر کا غصہ یہ صرف جہاد کے موقع کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اب کتنی بڑا الزام ہے کہ آپ بے وقوف بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں،
اور صبر و تحمل کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہا انی لکم ناصح امین۔ قال یا قوم لیس بی سفاہا ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کا امین ہوں۔ مجھے کیوں بے وقوف کہتے ہو؟ غصہ نہیں کیا، صبر و تحمل کے ساتھ، اور علاج یہی ہے، پیغمبرانہ سنت یہی ہے۔ اب جس مجلس میں ان کو سمجھا رہے ہیں یہ استہزاء کر رہے ہیں اور نعرہ بھی لگا رہے ہیں، نحن ولا غیرنا، نحن ولا غیرنا، ہم ہی ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کیوں ان میں اتنا غرور آیا؟ اللہ نے ان کو نعمتیں کیا دی تھی؟ بعض نعمتیں ان کو ایسی دی اللہ نے جو کسی اور قوم کو نہیں دی۔ ایک تو یہ خوبصورت مضبوط قد آور نوجوان تھے۔ نمبر 2، علاقہ ایسا ہے جو پھلوں سے میوجات سے لہلہا رہا ہے۔ غرور آ جاتا ہے جب سے تو حسن بھی ہو، پھر ساتھ یوں مالداری بھی ہو، نہری علاقہ، اور یہ قوم ہنرمند اور بڑے اونچے اونچے ستونوں پر عمارتوں کو کھڑا کرنے والے تھے۔ دنیا کہتی ہے سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے، یہ ابتدائے دنیا کی بات ہو رہی ہے نا۔ بڑے بڑے ستونوں والے اور قداور، زہر قداور جو تھے تو دروازے اونچے ہی رکھنے تھے۔ پھر میوجات اور پھل اصل خوراک ہے۔ یہ پرندے بھی ہم سے حاجی صاحب زیادہ سمجھدار ہیں۔ جہاں انار کا یا کسی پھل کا پودا ہوتا ہے تو کیسے پیارے پیارے طوطے اور مختلف طرح کے پرندے آ جاتے ہیں، ویسے ہم تو اسلام آباد میں کوے ہی دیکھتے ہیں۔ ادھر باغ بھی ایسے ہیں تو پھر پرندے بھی ایسے ہیں نا۔ جدھر باغ عمدہ ہوں، پھل عمدہ ہوں، ادھر پرندے بھی عمدہ ہوتے ہیں۔ یعنی پرندے بھی سمجھتے ہیں خوراک کیا ہے، یہ انسان سمجھتا ہے خوراک چائے ہے، وہ مٹھائی ہے، گلے سڑے سموسے ہیں، یہ خوراک ہے اس کی۔ ان سے تو سمجھدار پرندے ہوئے نا، اور وہ واقعتاً سمجھدار ہیں۔ وہ اللہ کے باغی نہیں ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو ان میں قد آور تھے، خوبصورتی تھی، بڑے بڑے محلات تھے، علاقہ میں وجات سے لہلہا رہا تھا، نہروں والا علاقہ تھا۔ پھر تکبر کرنے لگے۔ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اے نبی، آپ کو امم سابقہ قوم عاد کی خبر سناتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، وہ کتنے اونچے قد والے، مضبوط بڑے بڑے محلات والے، میوجات والے، نہروں والے، ہنر والے، کیا ان کی کہانی ہے نبی آپ کو نہیں پتا چلی؟ جب وہ ہمارے باغی بن گئے، ہمارے نبی کا مذاق بنانے والے بن گئے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا اللہ نے کبھی کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ زہری قد بھی عطا کیے،
حسن بھی عطا کیا، قوت بھی عطا کی، علاقہ بھی پر رونق، ساحل سمندر عطا کیا، لیکن ان تمام نعمتوں کو استعمال میں لا کر وہ اللہ کا شکر بجا لانے کے وہ اللہ کے باغی بن گئے۔ پھر آپ کو خبر سنائیں کہ ہم نے ان کو کیسے نیست و نابود کر دیا۔ مسلسل نبی کی دعوت و تبلیغ ہوتی رہی، لیکن یہ باغی ہوتے رہے، اور سب سے زیادہ گمراہی کی طرف لے جانے والا یہ مال کی کثرت ہے۔ زیادہ مالداری یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ زیادہ غربت بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے نہیں مانگی۔ بس اتنا پیسہ ہو جس میں اپنا نظام ہو، اللہ یاد رہے۔ کثرت رزق بہت بڑا مشکل پرچہ ہے امتحان کا، اور اکثر سے غلطی ہو جاتی ہے حل کرنے میں، جواب درست نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا۔ فقر بعض دفعہ کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ کچھ ہو اور دنیا کمانے کو پیغمبرانہ سنت کہا، جو اس سنت کے مطابق عمل کرے تو ثواب پائے گا۔ یعنی سب سے عبادات میں نماز، اور نماز میں جمعے کا دن ہے، تو فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز ادا کر لی ہے، اب اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ رزق تلاش کرنا اتنا کہ اپنی ضروریات پوری ہو، اللہ یاد رہے، کوئی دین کی ضرورت ہو تو اس کو پورا کیا جائے۔ امت کے لیے تو کاد الفقر ان یکون کفرا، پناہ مانگی، اور اپنے لیے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا الفقر فخری، الفقر فخری، یہ فقیری میرا فخر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بے چین ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی اٹھ کر بیٹھتے ہیں، سبوح قدوس کے جملے ادا فرماتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر کروٹیں بدلتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا کوئی جسم میں درد دکھ ہے تو میں اس کا کوئی دوا اور مداوا بن سکتی ہوں؟ فرمانے لگے اے عائشہ، آج اللہ نے کچھ اشرفیاں بھیجی تھی، سونے کے سکے بھیجے تھے، دن بھر تقسیم کرتا رہا، لیکن ایک آدھ سکہ میرے سرانے پر ہے، وہ تقسیم سے رہ گیا، خیال یہ تھا کہ کل دے دوں گا۔ اس سونے کے سکے نے میری پوری رات بے چین بنا دی۔ اپنے لیے مانگا الفقر فخری، یہ فقیری میرا فخر ہے۔ میری امت کے فقیر سب سے پہلے مساکین پہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں ان کو لے کر جاؤں گا۔ اس لیے بھی مجھے بھی فقیری پسند۔ میری امت کے رہنے والے جو فقیر ہوں گے، مساکین ہوں گے، ان کے بھی تو دل ہے نا، ان کے بھی تو جگر ہے نا، ان کی بھی نگاہیں ہیں۔ خود تو عیاشی کے اڈے بنا لیے، اتنے بڑے بڑے ایوان بنا لیے، اور ان فقیروں نے تو صرف دیکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ سے اس پر اجر مانگنا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا، سب سے پہلے میری جماعت، میری امت میں سے فقیر اور مساکین میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے فرمایا الفقر فخری۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ تکبر میں کیوں مبتلا ہوئے؟ صحت تھی، قوت تھی، رزق زیادہ تھا، بڑے بڑے محلات بھی بنائے،
اور اللہ فرما رہے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اب کہتے کیا ہیں جب نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ سورہ احقاف 3 رکوع۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کیوں بار بار ہمیں اپنے معبودوں سے باز رہنے کی دعوت دیتے ہو؟ لے آؤ ہود، وہ چیز لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، وہ لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ جس کی ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو۔ ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو، واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہو، ہمیں دعوت عذاب سے ڈراتے ہو کہ ایسے گناہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، تو پھر لے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا انما العلم عند اللہ، عذاب آئے گا لیکن کب آئے گا اس کا صحیح وقت صرف میرے معبود کو معلوم ہے۔ اور بے عقلو اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، وہ نواز کر خوش ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا نا ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم ان اللہ شاکر علیم۔ اللہ کو کیا فائدہ ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ شکر گزار بن جاؤ اور بھی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ خوش نہیں ہے عذاب دے کر، لیکن اس کا انصاف یہ ہے کہ جو اس کی بات مانتا ہے پھر اس کو نوازے گا، جو اس کی بغاوت کرتا ہے پھر ان کو سزا دے گا، کیونکہ پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ جو اس کی مان کر چلتے رہے، دنیا میں ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کی، خواہش نفس کا بھی مقابلہ کیا، شیطان کا بھی کیا، رسم و رواج کا بھی کیا، دنیا میں بند ہو کر رہے، تو ان کو بھی اللہ نوازے اور باغیوں کو بھی نواز دے تو پھر اس کا انصاف یہ نہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ باغی کو سزا دے گا لیکن سزا دے کر وہ خوش نہیں ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم عند اللہ ابلغکم ما ارسلت بہ، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ مجھے دیتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ بس انی اراکم قوما تجہلون،